سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحبه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سید عالم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں قیامت کی چند نشانیاں آپ نے سماعت فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ہی قیامت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا کہ قرب قیامت یہ ظاہر ہوگا، اور یہ نشانیاں کچھ ہو چکی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں اور کچھ آنے والی ہیں، ہوں گی۔ تو ان میں سے ایک حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظاہر ہونے کا جو ہے یہ واقعہ مختصراً آپ نے سماعت فرمایا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی وہ زندہ ہیں اور آسمان پر موجود ہیں۔ اس بات پر قرآن شاہد ہے۔ سبحان اللہ۔ جبکہ بعض لوگ، خیر وہ تو مسلمان نہیں، قادیانی، مرزئی، وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی زندہ نہیں مانتے۔ وہ اگر مانیں بھی تو ان کے ماننے کا فائدہ کوئی نہیں جب وہ حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر وہ زندہ مان بھی لیں تو ان کا ماننا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جامعہ مسجد دمشق کے شرقی مینارہ پر آسمان سے اتریں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ وہاں موجود ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں امامت کا حکم دیں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس وقت دجال لعین ملک شام میں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، وہ بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ مار کر جہنم میں پہنچا دیں گے۔ پھر بحکم الہی تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ پہاڑ پر محصور ہوں گے تو یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، یہ دنیا بھر میں فساد اور قتل و غارت کریں گے، پھر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، خدا تعالیٰ کی قدرت سے ان کے تیر اوپر سے خون آلود گریں گے، وہ خوش ہوں گے، وہ لوگ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہلاکت کے لیے دعا کریں گے۔ خدا تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا، ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑ سے اتریں گے۔ دنیا بھر میں اس وقت صرف ایک دین اسلام اور ایک مذہب اہل سنت و جماعت ہوگا۔ 40 برس تک آپ اقامت فرمائیں گے، نکاح کریں گے، اولاد ہوگی، اور بعد وفات سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ کلمہ نبی علیہ السلام کا پڑھیں گے، وہ شریعت حضور علیہ السلام پر عمل کریں گے اور اسی پر عمل کرنے کا حکم بھی دیں گے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی شان اس سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اور پھر جو قیامت کی نشانیاں آپ نے سنی، اب یہ کچھ ہو چکی ہیں، کچھ ہونے والی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ان کی خبر دے دی تھی، تو یہی تو غیب کی خبر ہے، یہی تو علم غیب ہے جس کی حضور علیہ السلام نے خبر دی۔ اگر معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی آدمی یہ کہے کہ حضور علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا، اب قیامت کی نشانی وہ بھی مانتا ہے۔ اب جو بندہ یہ بکواس کرتا ہے نا کہ حضور کے پاس علم غیب نہیں تھا، فلاں چیز کا علم نہیں، فلاں چیز کا علم نہیں، تو جب کوئی بات ہو جائے تو وہ کہے گا جی قیامت کی نشانی ہے حدیث میں جو بیان ہو گیا ہے۔ اب حدیث میں کس نے بیان کیا ہے؟ حدیث تو حضور علیہ السلام کی ہے۔ جب حضور نے 1400 سال پہلے قیامت کی نشانیاں بیان فرما دی ہیں تو باقی علم اللہ نے انہیں نہیں عطا فرمایا۔ قرآن کی کئی آیات ہیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو غیب کے خزانے عطا فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ چیز اللہ نے پیدا ہی نہیں کی جس کا نبی علیہ السلام کو علم نہیں۔ ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے حضور علیہ السلام کو اس کا علم بھی عطا فرمایا ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہے۔ علم ذاتی اللہ کا ہے، علم عطائی حضور علیہ السلام کا ہے یا باقی انبیاء کا، یا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور علیہ السلام کے پاس علم غیب نہیں تھا، یہ مسلمانوں والا عقیدہ نہیں ہے، یہ محبوں والا عقیدہ نہیں ہے، یہ اہل سنت و جماعت والا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت اور اہل سنت و جماعت عقیدے پر قائم دائم فرمائے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔